بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ مقامی ملکی حالات کے حوالے سے، کچھ پاکستان پہ ہونے والے بین الاقوامی پریشرز کے حوالے سے گفتگو کے لیے حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، بڑی اچھی بات ہے، آج میاں شہباز شریف کی بالآخر ضمانت ہوگی۔ میرے خیال سے میں دیکھیے شروع سے اس بات کا قائل ہوں کہ میاں شہباز شریف بہرحال ایک معتدل مزاج لیڈر ہیں، اور اپنے بھائی اور اپنی بھتیجی کے برعکس آپ انہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں پائیں گے، ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں پائیں گے، اور وہ صلح جوئی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ وہ ماضی میں کرتے رہے ہیں، ان کا دعویٰ ہے۔ ناظرین کرام، جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، کوئی ایک ایسا ہمیں سمٹم تو دکھائی نہیں دے رہا کہ ان کی حکومت ایک دن میں برقرار رہے۔ مثلاً سب سے پہلے تو ان کی اپنی آدھی سے زیادہ جو پارٹی ہے وہ ان کے خلاف ہے۔ یہ دیکھا لیں آپ، جہانگیر ترین نے دیکھنا 30-40 کی تو انہوں نے نمائش کر دی ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 50 سے 70 تک لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے صوبہ سرحد کے ہر جگہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ اور وہ زبان بھی آج کل ان کی سخت ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے وہ پہلے تو نرم لہجے میں بات کرتے تھے، درخواست کرتے تھے، اب وہ خود تو نہیں بولتے، ان کے ساتھی جو ہیں وہ بڑی سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، اور وہ چیلنج بنتے جا رہے ہیں حکومت کے لیے۔ دوسری طرف جو ابھی یہ دھماکہ ہوا ہے سرینا ہوٹل میں، یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں انسرجنسی جو ہے وہ پھر بہت جڑیں پکڑ رہی ہے، مضبوط ہو رہی ہے۔ اس میں وہی بالکل سٹائل ہے، وہ جو میریٹ والا، اور وہ جو وہاں پی سی پشاور والا جو دھماکہ تھا ہے کچھ، اور کراچی سٹاک ایکسچینج پہ جو تھا حملہ، یہ سارا یہ اصل میں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں۔ ان دنوں جو بھی اس نے ٹی ٹی پی نے کام کیے تھے، جس کے بعد ایک ضرب عضب کے بعد یہ تاثر بن گیا تھا کہ اب ٹی ٹی پی تو ختم ہی ہو چکی ہے بالکل، پاکستان نے اس کا جنازہ نکال دیا، جو بچے کچے لوگ ہیں بھاگ گئے ہیں افغانستان یا پھر داعش میں شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن اچانک ٹی ٹی پی زندہ ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ یہ اس فقیر کی پیشین گوئیاں تو نہیں، کیونکہ میں تو نجومی نہیں ہوں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ باتیں بہرحال میں بڑے اعتماد سے الحمدللہ کرتا ہوں تو وہ پوری ہو بھی جاتی ہیں۔ میں نے آپ سے میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا تھا، جب لوگ مبارکبادیں دے رہے تھے ایک دوسرے کو، اور یہ کہہ رہے دیکھیے جی اس نے جو بائیڈن نے تو آتے مسلمانوں کو یہ ریلیف دے دیا، اور اس نے قرآن شریف وہاں جناب وہاں پڑھایا ہے، اور جناب اس نے قرآن کی آیتوں کے حوالے دیے ہیں، اور اس نے حدیث کا حوالہ دیا ہے۔ تو مجھے ہنسی آتی تھی، ہمارے لوگ تو یہ ہے نا، یہ تو جو کوئی بیچاروں کو نظر آتا ہے اس طرح کے ڈھول پہ ناچنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے بندر، یہ بندر ہیں، آپ ڈگڈگی بجائیں ایک مرتبہ وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ ابھی وہاں آپ یہ سڑک پر لاہور کی 2-4 ایکٹرسوں کو نکال دیں، ایک ٹرک پہ کھڑا کر دیں، سارا لاہور ان کے پیچھے، پاکستان سارا ان کے پیچھے جناب ناچنے گانے لگ جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جب ہم یہ مناتے ہیں، یہ یکم وہ جو سال کا ہیپی نیو ایئر جب مناتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے یہاں پہ کچھ، لیکن الحمدللہ آج کل مساجد ہیں، جب یہ ہوگی، جب یہ 27ویں رات ہوگی، آپ دیکھیں سارا پاکستان مساجد میں ہوگا، اور اس طرح یہ ہمارے عوام کا مزاج میں تماش بینی عنصر ہے تھوڑا سا، جس کا فائدہ عموماً غیر ملکی ایجنسیاں اور وہ جو لوگ جن کا کام ہے یہ اٹھاتے ہیں۔ تحریک لبیک ایک سنجیدہ مقصد کے لیے شروع کی گئی تحریک تھی، کس طرح یہ مختلف ہاتھوں سے گزرتی ہوئی اب کس مرحلے میں پہنچ گئی ہے، اور اگلے 1 مہینے کے اندر اندر جو کچھ اس کے ساتھ ہوگا، جو کچھ تماشا لگے گا، وہ آپ دیکھ لیں گے۔ میں اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ یہ بہت جذباتی لوگ ہیں، یہ صحیح بات کو بھی جو بندہ کرے، یہ کیونکہ 2 انتہاؤں کے لوگ ہیں، ان کے درمیان والا کوئی سلسلہ ہے نہیں، یہ مانتے نہیں، یہ کہتے ہیں کہ یا تو مر جاؤ یا مار دو، درمیان والے کسی بات کو مانتے نہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے،
یہ آپس میں کرتے ہیں. مثلاً پولیس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ جو اس مرتبہ ہوا ہے، میں نے تو پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا. اس سے بڑے بڑے جلوس دیکھے ہیں. یہ جو ہوتی تھی وہ 9 ستارے چاندی دے پتر اندرا گاندھی دے، وہ جو تحریک ہوتی تھی مجلس سے، کیا اسے کہتے تھے، مجلس سے عمل کہتے تھے پتہ نہیں، ان کی جو تحریک تھی یہ 9 ستاروں کے بھٹو کے خلاف، وہ بھٹو کا لاہور میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اتنے بڑے جلوس نہیں ہوگے جتنا بھٹو کا جلوس لاہور میں ہوتا تھا، کچھ ہوتا تھا. یہ کیا ہوا؟ سب غباروں سے ہوا نکل گئی وقت کے ساتھ ساتھ. ایک پتہ لگا کہ ہر چیز کے پیچھے سازش ہے. وہ جو تحریک تھی 9 ستاروں کی، اس کے پیچھے بھی امریکہ کی CIA تھی. وہ جب یہ رفیق بھائی وغیرہ پکڑے گئے ہیں، جب یہ ننگے ہوئے ہیں، وہ جماعتیوں نے ان کا پکڑ لیا فراڈ سارا، تو پتہ لگا تو CIA چلا رہی تھی، اور یہاں پہ اسلام آباد سے چل رہی تھی یہ تحریک. اور یہاں لوگ خدا کی قسم ایسے پاگل ہوئے تھے، یہ تحریک لبیک کے جنوں کو 1 لاکھ سے ضرب دلیں تو وہ نظام مصطفیٰ ہوتے تھے. کوئی لیڈر نہیں ہوتا تھا. ادھر جمعہ ختم ہوا، ادھر مسجد جتنے نمازی مسجد وہ جلوس بنا کے لوہاری چوک کی طرف جا رہے ہیں لاہور، اور لاکھوں لوگ اکٹھے ہو جاتے. 1 گھنٹے کے لیے کرفیو کھلتا تھا میرے ہاں، 2 گھنٹے کے لیے. 2 گھنٹے میں لاکھوں لوگ جمع ہو کے وہاں بھٹو کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیتے نا، کرفیو لگا ہوا تھا. تو اس لیے یہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی اتنا بڑا نہیں ہوا لاکھوں کا اجتماع، یہ لاکھوں کا اجتماع بڑے ہم نے دیکھے ہیں. اس بات کو چھوڑیں آپ. اصل بات کرنے والی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو بندر تماشا لگا ہوا ہے نا، جو بندر قلعہ چل رہا ہے، یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. دیکھیں نا، اگر کوئی ایسی بات ہوتی کوئی مطلب حکومت والی، تو عمران خان کو تو ڈر جانا چاہیے تھا اب تک. لیکن وہ جب بھی اس پر کوئی پریشر وہ کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے جی میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. لے لیں استعفیٰ، کیوں نہیں لیتے؟ میں تو کہتا ہوں اسٹیبلش، جب یہ بات پکی ہے، اپوزیشن بھی یہ بات کہتی ہے، تو عمران خان کا استعفیٰ لے لینا. میں نے تو عمران خان کو پچھلے بھی اس میں ویڈیو مشورہ دیا تھا، جب یہ میں نے کہا تھا کہ تو آپ کی عزت اب اسی میں ہے کہ آپ اسمبلی میں اعلان کریں اور اعتماد کا ووٹ دیں میاں شہباز شریف کو دیں، بلکہ خاقان آبادی صاحب کو دیں جو جوتا مار رہے تھے اس کے. اور یا اللہ خدا جانے یہ کون سی اخلاقیات ان لوگوں نے پڑھی ہے. وہ کہتے ہیں جا کے اس کو اسپیکر کو کہ میں جوتا اتار کے تمہارے منہ پہ ماروں گا. لوگوں نے کہا یار وہ پڑھے لکھے آدمی، پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہے، زمانہ کو وزیر دیتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی زبان ہی نہیں، میں تو اس سے بہت آگے جاؤں گا. لو جی اور چوپ ہو. جہاں ایسی ضد کی فضا بن جائے نا، ایک دوسرے کو مرنے مارنے کی، اور دوسرے کی نہ صحیح بات ماننی ہے، غلط تو خیر ماننی نہیں چاہیے، تو پھر اس میں آپ کیا توقع کر سکتے؟ کیسے مہنگائی کم ہوگی؟ کیسے کیا ہوگا؟ کوئی وہ عمران خان چاہے کہ صبح میں جی 10 مکان بنا دوں، اس سے 10,000 بندہ کیڑے پہلے نکال دے گا. کیا وہ خاک بنائے گا؟ ہمارے پاس ہے کیا جس سے بنائے؟ اب آپ مجھے بتائیں، کیا عمران خان کو یہ نہیں پتا کہ اس کی حکومت مہنگائی کی وجہ سے تباہ ہو رہی ہے؟ تو وہ اتنا پاگل ہے، سبسڈی دے دے نا. پاکستان کے بینکوں سے قرضہ لے کے پاکستان کے بینکوں سے سارے نوٹ نکال کے تو سبسڈی میں دے دیں، پھر کیا ہوگا؟ ایک ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا. جو میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں، وہ بھائی اللہ کے بندو، یہ گیم ہی اور ہے، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں پاکستان سے. وہ کھلاڑی اور ہیں، کچھ ہیں لینے دینے. آپ لوگ بڑے عجیب عجیب قسم کے نا سوالات کھڑے کرتے ہیں. جو محب وطن لوگ بھی ہیں نا، ان کو ہر بات پہ شک ہوتا ہے. کوئی اچھی بات کرے ان کو تب بھی شک ہوتا ہے، بری پر تو انہیں رہتا ہی ہے ہر وقت. میں تو یہ کہتا ہوں نا، آپ نے 3 سال تک آج چیمہ کو ٹرائی کیا نا. سب سے بڑا وہ بندہ تھا شہباز شریف کا. 3 سال بعد عدالت نے پوچھا نیب کے وکیل سے کہ ابھی چلان پیش ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا چلان کو. اس نے کہا جی کئی سال لگ سکتے ہیں. اب اندازہ کریں فکرہ، وہ تنخواہ لیتا ہے وہ پاکستان گورنمنٹ سے، نیب سے، اور وہ عدالت نے کہہ رہا ہے کئی سال لگیں گے. تو جج کو پاگل ہے کہ ضمانت نہیں لے گا؟ وہ صاف سمجھ جائے گا، اس کے نیت سمجھ جائے گا کہ یہ تو صرف تنگ کرنے والی بات ہے. یہ خواجہ رفیق دونوں بھائیوں کو رکھا تھا اندر، کیا نکل آیا جی ان میں سے؟ کہاں گیا وہ کیس؟
وہ جو فراڈ، وہ جو کلمہ پڑھ کے جس نے کہا تھا وہ یہ رانا ثناء اللہ سے وہ پکڑی گئی ہے ہیروئن، کلمہ پڑھ کے کہا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، کہ کہاں ہے؟ عدالت نے کہا دکھاؤ، 20 دفعہ کہا دکھاؤ، یہ ذرا نہیں دکھایا، انہوں نے کہا چلو دوڑو یہاں سے، انہوں نے اس کی ضمانت لے لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب جھوٹے ہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں، اور اس میں کوئی تخصیص نہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان ایک الگ قسم کا بندہ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب عمران خان کے اختیار میں رائے کچھ نہیں، مطلب بہت پہلے سے نہیں تھا۔ بڑے نالائق بندے ہیں یار اس کے ساتھ، بڑے نالائق بندے ہیں۔ جو ایک کام کا بندہ تھا اس کو اپنا دشمن بنا لیا۔ اگر جمہوریت زیادہ ووٹ حاصل کرنے کا نام ہے تو پھر میں تو کہتا ہوں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم تو پھر یہ ترین صاحب ہے، جہانگیر ترین ہے۔ جہانگیر ترین نے کیا 3-4 روز پہلے کہا تھا جنرل، اس نے کہا میرے لیے 2-3 ارب روپے کیا کوئی حیثیت نہیں رکھتے، 2-3 ارب روپیہ انہوں نے کہا میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو وہ 3 ارب لگا کے تو چاہیں اگلے 5 گھنٹے میں پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتے ہیں، وزیر اعلیٰ تو بن ہی سکتے ہیں پنجاب کے، جب چاہیں بن سکتے ہیں۔ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں انہوں نے آنے دینی، یہ ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں، یہ ہمیں اتنا مایوس کر رہے ہیں اپنے مستقبل سے، پاکستان سے، پاکستان کے اداروں سے۔ کوئی ادارہ نہیں پورا اتر رہا، کوئی ادارہ اس کسوٹی پہ پورا نہیں اتر رہا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم تو بوٹ پالشی ہو، بوٹ پالشی اس کو کہتے ہیں یہ جو اس کی فوج کی بات کریں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی نے پورا منظم ادارہ ایک فوج ہی ہے۔ آج کوئی صاحب کا میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے مجھے ٹھیک ٹھاک میری کلاس، انہوں نے کہا جی صاحب آئے کہ اس بات کا جواب دیں پاکستان کے جتنے جنرل ریٹائرڈ ہوتے ہیں ان میں سے پاکستان میں کون سا رہتا ہے؟ کیا ان کے پاس راز نہیں ہوتے ملک کے؟ کہاں نوکریاں کرتے ہیں جا کے یہ؟ اب میں کیا جواب دوں اس کا؟ میرا تو حسن ظن ہے نا جی، لیکن اب سوال لوگ کھڑے کرتے ہیں نا، عمران خان کو کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جناب، ہم نے مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے سال 1.5 سال 2 سال کتنا عرصہ تک آپ نے وہ نکالنا ہے طوطا جو آپ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے؟ وہ زکوٹا جن جو ہے کب باہر آئے گا، جس نے راتوں رات لاکھوں مقام بھی بنا دینی اور کروڑوں نوکریوں میں نکال دینی اور پاکستانی پاسپورٹ کی عزت بھی ساری دنیا میں ہو جائے گی، کر دے گی؟ کہاں ہیں وہ سب؟ اب لوگوں سے انتظار نہیں ہوتا، انہوں نے اتنے دکھ اٹھائے، اب ان سے انتظار نہیں ہوتا۔ مجھے کچھ چلتا نظر نہیں آ رہا۔ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، اللہ جھوٹ نہ بلوائے۔ میں اپنے ظاہر ہے میں تو اتنا باخبر بندہ نہیں ہوں، میں تو سیدھا سادہ پاکستانی ہوں، میری مرتے دم تک کمٹمنٹ اپنی اسٹیٹ سے انشاءاللہ رہے گی۔ میں تو پاکستان کی اگر کوئی پولیس پہ حملہ کرے گا، کتنی گندی پولیس ہو، کتنی ہی گھٹیا پولیس ہو، میں تو کبھی اس کی حمایت نہیں کروں گا۔ میں تو کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ میرے سامنے فوج کو گالیاں دیں، میں تو نہیں ہوں، کیونکہ میں تو فوج اس کو کہتا ہوں جو سیاچین میں فوج ہے، جو بارڈر پہ لڑنے والی فوج ہے، یہ ان میں مولویوں میں روپیہ تقسیم کرنے والی فوج تو بھائی میں نے نہیں دیکھی آج تک۔ لوگ کہتے ہیں ہے جی، لوگ کہتے ہیں اور وہ ویڈیوز بھی ڈالتے ہیں، ثبوت بھی دیتے ہیں، میں کیا کروں یار؟ ہم تو عروضی جو صورتحال ہے، جو معروضی صورتحال ہے اس پہ تبصرہ کریں گے نا جی۔ اندر اس کے کیا شیطانیت پنا پر یہ کیا گیم چل رہی ہے، تو دجالیت ہے، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ اب قصہ مختصر بات میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو تو حالات ہیں ان میں تو لگتا کوئی نہیں کہ صبح بھی عمران خان کی حکومت رہے گی، نہیں اس کے باوجود کو فرق ہی نہیں پڑ رہا، تو ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی جادو کا کوئی جادوگر ہے جو یہ بیٹھ کے کوئی کھیل رچا رہا ہے، اور ہم تو مست ماشاء جیسے ہم بچپن میں دیکھا کرتے ہیں، وہ کہتا تھا میں ٹوکرے میں سے ابھی وہ فلاں چیز نکالوں گا، ابھی فلاں چیز نکالوں گا، اور وہ ٹوکرا آخر میں اس ٹوکرے سے نکلتا کیا تھا؟ یہ دانت صاف کرنے کی دوائی، آنکھوں کا سرما، اور ایسی کوئی گولیاں شولیاں نکلتی جو بازار میں، تو وہ کہتا تھا آپ کو ملے گی 20 روپے کی چیز شیشی، میں 5 روپے کی دے دوں گا آپ کو یہاں پہ۔ مجھے تو یہ لگتا ہے یہاں بھی ٹوکرے سے آخر میں یہی کچھ نکلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورتحال سے بچائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔